ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جیسی مدد کرنے پر اس دنیا میں کوئی دوسرا وجود قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کام جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیے جائیں، ان کو اسلام کا حصہ بنایا جائے، ثواب یا گناہ قرار دیا جائے، وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ پچھلے ہمارے چند خطبات جمعۃ المبارک بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں چلے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ جو عید آ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دو ہی بڑے ایسے فنکشن ہیں اسلام میں جن کو خوشی کے طور پہ اسپیشلی منایا جاتا ہے، تو میں نے پھر یہی سوچا کہ انشاءاللہ جو بچوں کی تربیت پر باقیہ خطبات ہیں وہ عید کے بعد ہم انشاءاللہ ان پر بات کریں گے۔ تو یہ ہمارا انتہائی اہم موقع ہے، ذی الحجہ کے عشرہ پر بات کرنا، قربانی پر بات کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بات کرنا، اور یہ بقرہ عید کے سلسلہ میں پھر ہم نے چاہا کہ آج ہم انشاءاللہ ایک حصہ اس پر بات کریں گے، اور دوسرے حصے پر اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ بات کریں گے، اور جو بچوں کی تربیت ہے اس پر اللہ نے چاہا تو عید کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص نیکی کے نام پر جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے استعمال کیے، اور جو اس بات کی بنیاد ہے کہ ویسے بھی ہمارے لیے تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، یہ ہماری ایمان کا وہ بنیادی جز ہے جس سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے شریعتیں نازل کیں، ان میں بعض چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا، اور ان کی جگہ پر کوئی نئے رولز، نئے قاعدے ضابطے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے دور میں سگے بہن بھائیوں کی کراس جوڑے کی شادی ہوتی تھی، تو بعد میں وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ پہلے مال غنیمت کو آسمانوں سے آگ آ کے کھا جایا کرتی تھی، بعد میں یہ انسانوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ کچھ تدبیری تبدیلیاں اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھیں، ہر دور کے اندر کرتا رہا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، سرٹیفائی کیا، اسٹیمپ لگائی، وہ اگرچہ پچھلی امتوں میں بھی چلی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو قبول کرنے کے پابند ہیں۔ اسی کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، البتہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہترین نمونہ ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی اس اہل ہیں کہ ان کو بھی اپنی زندگی ترتیب دینے کے لیے آپ ان سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات، ان کا کردار، اور ان کی جو ٹیم تھی، ان کے جو ساتھی تھے، ان کا جو کردار ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اعمال ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ ہے، سیمپل کے طور پر ہیں، آپ ان کی بھی پیروی کر کے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہو۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمونوں میں سے ایک نمونہ مسلمانوں کے لیے قرار دیا، پھر جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو بھی بنیاد بنایا، تو بہت زیادہ ضروری تھا کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کا نبی ہے، ایک چیز، کئی نبیوں کا والد ہے، دوسری چیز، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ خلیل اللہ کا انداز اختیار کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں۔ تو جن کو اللہ خود کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، حالانکہ ویسے تو سارے مسلمان ہی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سارے ایمان والوں کا دوست ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اور یہ جو لفظ خلیل ہے یہ گہری دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام دوستی کے لیے نہیں، بڑی گہری دوستی، جس کو انگلش میں فاسٹ فرینڈ کا نام دیا جاتا ہے، بڑا پکا اور گہرا دوست، اس کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خیر کی چیز تھی کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نمونہ قرار دے رہے ہیں، یقیناً اللہ نے ان سے بڑے کام لیے، تو ہم بھی ان کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ان کا کردار، ان کی زندگی کیسی گزری ہے، تاکہ ہم ان کو کاپی کریں اور نتیجتاً ہمارا رب ہم سے بھی محبت کرے، ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے۔ تو چند چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ زیادہ ضروری تھیں، ویسے تو ان کی زندگی کے سارے پہلو ہی بڑے اہم ہیں، لیکن میں چند چیزیں یہاں پر انشاءاللہ رکھنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وہاں پر جب مختلف انبیاء سے ملا ہوں تو فلاں کی شکل اس طرح کی تھی، فلاں کے بال اس طرح کے تھے، فلاں کا قد کاٹ اس طرح کا تھا، تو میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے تھے؟ تو آپ نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اپنے ساتھی کو دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا جس طرح کا میں ہوں سب سے زیادہ میری مشابہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو معراج شریف پر ملاقات ہوئی۔ ایک چیز یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہاں بھی اللہ کے نبی اپنی قربت، اپنا تعلق، اپنی مشابت بیان کر کے وہ انداز پیش کر رہے ہیں کہ جس سے تعلق کی قربت کو واضح انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا تعارف عقیدہ توحید، اس پر استقامت اور اس کی دعوت، یہ تین چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، آپ ساری زندگی کو پڑھیں گے تو یہ تین چیزیں بہت غلبے کے ساتھ آپ کو ان کی سیرت میں نظر آئیں گی۔ ایک عقیدہ توحید، اس پر انہوں نے بڑی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی یہ اکثر گفتگوؤں کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ دوسرا اس نظریے پر استقامت، یہ دوسری چیز تھی، اور تیسرا اس کی دعوت۔ یہ تین چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں بڑے اعلیٰ طریقے کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ بیان کیا۔ آپ کی زندگی میں آزمائشیں بھی بڑی آئیں، بہت آزمائشیں آئیں، لیکن ہر آزمائش کے بعد پھر اللہ نے آپ کو انعامات بھی بڑے دی، ہر آزمائش کے بعد۔ اور ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر محدثین کہتے ہیں تنگی تو ایک آتی ہے، آسانیاں دو دو ہوتی ہیں، کیونکہ آیت کو پھر دہرایا گیا، اور اگر ہم ان کو تھوڑا ڈیپلی دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ہم کمزور لوگوں کی زندگی میں شاید مشکل ایک آتی ہے، آسانیاں بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم مشکل کو یاد رکھتے ہیں، آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ اس کا نقصان نکلتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ آپ صرف اس کی ایسے ہی مثال لیں، اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ اپنے 30-40 سال دیکھیں کتنی دفعہ آپ بیمار ہوئے، آپ کی بیماری کا پیریڈ کم ہے، تندرستی کا زیادہ ہے، آپ کے پرہیز کے دن کم ہیں اور بڑے فری ماحول میں کھانے پینے کے دن زیادہ ہیں، آپ کی مشقتوں کے دورانیے کم ہیں، خوشحالیوں کے زیادہ ہیں۔ لیکن کمپیئر کریں اور سوچ پازیٹیو رکھیں تو شکوے کی بجائے شکر نکلتا ہے، لیکن ہم غم کو
اپنے اوپر اتنا غالب کر لیتے ہیں ہمیں کوئی خوشی نظر نہیں آتی، کوئی نعمت کوئی سہولت ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ شاید اس لیے ہمارے رب نے باقاعدہ ہماری اصلاح کے لیے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ اور آپ کے رب کی نعمتیں ہیں ان کو بیان کیا کرو، ان کے تذکرے کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا کچھ عطا کیا ہے۔ دل میں عاجزی رہے لیکن اللہ کے شکر کے طور پر اللہ کی نعمتوں کو ایسے بیان کرو کہ دوسرا اپنے آپ کو حقیر بھی نہ سمجھے، وہ احساس کمتری میں بھی مبتلا نہ ہو، اور آپ یہ کرنا بھی نہ چاہیں کہ میں نے اس کو کمتر ثابت کرنا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا اظہار یہ زبان کے ساتھ عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بیان کرو۔ اس طرح کے ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، بڑے ماڑے سے حالات انہوں نے بنائے ہوئے، بڑا سادہ سا ماحول تھا، تو آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس یہ مال نہیں ہے؟ کہتا ہے بڑا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، کچھ پاپ بھی لیا کرو، کوئی ورت لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سادگی کا مطلب کہ بندہ ارب پتی ہو اور جان بوجھ کے ایسی ڈریسنگ رکھے کہ لوگ کہیں میرا ہر زکوٰۃ ہے اس دفعہ انہوں ہی دے چھوڑو۔ اس طرح ماحول بنانے کا کوئی تک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بہرحال میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں کم ہیں، خوشیاں زیادہ ہیں، لیکن ہم پریشانی کو اپنی زندگی پر پورے برقعے کی طرح اوڑھ لیتے ہیں اور خوشی کو کسی پاکٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں ٹٹولنے سے بھی نظر نہیں آتا کہ خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے، حالانکہ زندگی میں آسانیاں اللہ کی طرف سے زیادہ ہیں اور پریشانیاں کم ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی آزمائشیں آئیں، مگر ادھر آزمائش آتی تھی اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ انعامات بھی عطا فرماتے تھے، اور آزمائشوں کا آغاز گھر سے ہی ہو رہا ہے۔ گھر میں بھی آزمائش ہے، پبلک میں بھی آزمائش ہے، حکومت کی طرف سے بھی آزمائش ہے، لیکن آپ کا بھی بڑا خوبصورت انداز تھا کہ آپ نے بھی ہر جگہ دعوت دی۔ دعوت کا آغاز گھر سے کیا، گھر میں دعوت دی، قوم کو دعوت دی، حاکموں کو دعوت دی، دلیل کے ساتھ بھی دی، تدبیر کے ساتھ بھی دی، لیکن تینوں کے رویے بڑے عجیب و غریب تھے۔ تینوں کے رویے، پہلی چیز تو یہ ہے کیا جرت تھی اور کیا اعتماد تھا کہ اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ رب کون ہے؟ وہ کیا بتاتے؟ بعض روایات کے مطابق وہ تو خود بت فروش تھے، کیا بتاتے؟ بہرحال جو چلتا آ رہا تھا، آسمانوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کبھی چاند رب ہے، کبھی سورج رب ہے، کبھی ستارہ رب ہے، جو بات ہوئی بیان کر دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دلیل پر، اپنے علم پر کامل یقین ہے اور صاف کہہ رہے ہیں، عقل کے ساتھ بھی رد کر رہے ہیں، لاجک کے ساتھ، اور دوسری علمی دلیل بھی دے رہے ہیں۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں یہ ستارہ ڈوب گیا، یہ سورج ڈوب گیا، چاند ڈوب گیا، تو میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو میرا رب وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ سورج اس نے پیدا کیا، یہ چاند اس نے پیدا کیا، ستارے اس نے پیدا کیے، تو میں تو ان کے خالق کو مانتا ہوں، میں تو مخلوق کو بطور رب قبول نہیں کرتا۔ بہرحال وہاں پر بھی جب دلائل نہ بچے تو والد صاحب کہنے لگے کہ اگر یہی ماحول رہا نا تو تمہیں گھر سے نکال دینا ہے۔ یہ پہلی آزمائش آ رہی، گھر سے نکال دیں گے، جب دلیل نہ ہو پھر یہی چلتا ہے۔ ایک چیز عوام کو کہا کہ ایک رب ہے، یہ اس کی صفات ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے تو یہ خدا ہے، بہت بڑی ایک عمارت ہے، اس میں کافی زیادہ خدا انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، سارے خود ہاتھوں سے تراش کے، بڑا سمجھایا، نہیں قبول کیا۔ ایک دن پھر تدبیر کی گئی، جب تدبیر کی تو قوم گئی ہوئی تھی میلے پر، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ قوم واپس آئی، منظر دیکھ رہی ہے، معروف واقعہ ہے، سوچنے لگ پڑے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ابراہیم نامی کا لڑکا ہے، لگتا ہے یہ کام اسی کا ہے۔ پوچھتے ہیں ان کو یہ کام آپ نے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑے سے پوچھ لینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ تو نہیں بتاتے، یہ تو بات نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جب بات نہیں کرتے تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، پھر ان کو بطور رب تسلیم کیوں کرتے ہو؟ اف لکم، اف ہے تم پر
کیا تمہارا مائنڈ سیٹ ہے، کیا لیول ہے ذہن کا تمہارا کہ جو چیز تمہارے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، تمہارے رزق کی مالک نہیں ہے، تمہیں کوئی رسپانس نہیں دے سکتی، آپ ان کو بطور رب قبول کرتے ہو؟ کیا ہے تمہاری عقلوں کے اندر؟ بہرحال قوم فیل ہو گئی، اور وہاں بھی یہی فیصلہ ہو رہا ہے کہ دلیل کے ساتھ تو بات نہیں ہوتی، کوئی اور رویہ اختیار کرو تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ پھر بادشاہ سلامت ہیں، بات ہو رہی ہے اللہ کو رب ماننے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا صفات ہیں تمہارے رب کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام تعارف پیش کر رہے ہیں کہ میرا رب زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو بڑی اس نے پھرتی دکھائی، کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس بیچارے کو سزائے موت تھی اس کو کہا جا بھئی عیاشی کار، چھوڑ دیا، اور ایک عام بندہ پکڑ کے مار دیا، کہہ لو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کا قصور کوئی نہ تھا میں نے اس کو موت دے دی، اور جس کے حصے میں سزائے موت لکھی تھی میں نے اس کو آزادی دے دی۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی کو خارش ہو رہی ہو اور اگلا بندہ کہے یار خارش بڑی ہوندی کوئی علاج ہی دسو، تو اگلا بندہ کہے دا علاج بڑا زبردست ہے، کھرک لیا کرو، جدو کھرک ہوندی ہے تو کھرک لیا کرو، یہ بھی کوئی علاج ہے؟ یہ زندگی موت کی ملکیت ہونے کا اختیار کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا جو میرا رب ہے نا وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، آپ ایسا کرو اس کو مغرب سے طلوع کرو۔ فبہت الذی کفر، اللہ کہتے ہیں بس پھر کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کی بس ہو گئی، اب کیا کرتا؟ تو یہ تینوں فریق، والد صاحب، قوم، حکمران، تینوں جب دلائل میں فیل ہو گئے، انہوں نے پھر فیصلہ مل کے کیا، کیا ہو رہا ہے کہ اب ایک ہی حل ہے، یا علاقے سے باہر نکال دو، یہ ہجرت کی طرف جائیں، اور دوسرا حل ہے کہ ان کو زندہ ہی جلا دیا جائے، یہ ان کے پاس دوسرا حل تھا۔ مشہور واقعہ ہے، پھر آگ بھڑکائی گئی، بڑے دنوں کو وہ الاؤ جلایا گیا، اور پھر کسی توپ کے ساتھ منجنیق سٹائل میں کسی چیز کے ساتھ، کیونکہ خود تو قریب جا نہیں سکتے تھے جتنی ہیٹ تھی اور ٹمپریچر تھا دور تک، تو ابراہیم علیہ السلام کا آخری حل ان کے پاس یہ تھا کہ آگ میں گرا دیا جائے۔ اب آزمائش بھی بڑی ہے، لیکن سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل بھی عقیدے کی وجہ سے بڑا ہی کمال کا تھا، اور زندگی نا توکل سے چلتی ہے، یہ بات یاد رکھنا، زندگی توکل علی اللہ سے چلتی ہے، مایوسیوں سے زندگی رک جاتی۔ تو عقیدہ توحید زندگی چلاتا ہے اور توکل سکھاتا ہے، اور توحید سے باہر نکل جائیں یا اللہ کو رب ماننے کی بجائے کسی اور کی طرف اس طرح کی آس امید لگا بیٹھیں تو پھر بندہ مایوس بھی ہوتا ہے، پھر بندے کی زندگی رک بھی جاتی ہے، اور پھر وہ حادثات ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی توڑ کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی جملہ، یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی تھی جب احزاب کا موقع تھا۔ زندگی کی سب سے تلخ حالت میں ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنی جہادی زندگی کے کیریئر میں سب سے مشکل وقت جب اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو وہ وقت جب تمہارے کلیجے تمہاری حلق کو آگے تھے، یعنی تمہاری سانس بند ہو رہی تھی اور تمہیں نظر آ رہا تھا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے، اس طرح کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگ میں گرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ساری دنیا جو کچھ مرضی کرے ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی تدبیر کر سکتا ہے۔ یہ جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی انتہائی تکلیف کی حالت میں اور غم کی پریشانی کا منظر دیکھتے ہوئے جہاں سب کچھ فیل ہوتا نظر آ رہا تھا، وہاں پر یہ جملہ بولا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ پھر اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے رب کافی ہو جائے اس کو کسی دوسرے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے، دنیا کیا سوچ رہی ہے کہ وہ ہو جائے گا جو ہم نے طے کیا ہے، یعنی آپ جل جائیں گے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہوتا تو وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔
نظام تو ہمارے پاس، آگ کا کنٹرول ہمارے پاس، دنیا کی ہر چیز ہماری مرضی سے چلتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ضرور ہے، لیکن سسٹم اللہ کا پابند ہے۔ آزمائش کا ہونا الگ بات ہے، لیکن مومنوں کا اپنے حصے کی محنت کر کے اللہ پر توکل کرنا بنتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید یہی سکھاتا ہے۔ اور جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر وہاں مایوسی ہے، پریشانی ہے، حتیٰ کہ خودکشیوں تک کا منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کو آرڈر دے رہے ہیں؟ کونی بردم وسلام، اے آگ میرا ابراہیم تیرے اندر تشریف لایا ہے، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرا ابراہیم تکلیف محسوس کرے، ایسی ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی، سلامتی والی۔ ہم اے سی کا ٹمپریچر طے کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یار نہ بہت زیادہ ٹھنڈ کر دو کہ پریشانی بنے، اور نہ اتنا کرو کہ پتہ چلے اے سی لگا ہی کوئی نہیں۔ ایسا ٹمپریچر جو تنگ نہ کرے، سلامتی والا ہو، جو بندے کو ریلیکس کر دے، تکلیف کا باعث نہ بنے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، زیادہ گرمی بھی تکلیف دیتی ہے، تو سلامتی والی ٹھنڈک۔ اب آگ اللہ کے کنٹرول میں تھی، اطاعت کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح سلامت نکل کے باہر آ گئے۔ اب نہ قوم کو کوئی سمجھ آ رہی ہے، نہ حکمرانوں کو کوئی سمجھ آ رہی ہے، نہ کسی اور کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کریں کیا۔ بہرحال اس موقع پر ایک اور چیز بڑی عجیب نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھپکلی مارنے کا آرڈر دیا، کہا اس کو جہاں دیکھو مار دو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیزہ رکھا ہوا تھا جس سے چھپکلیاں مارا کرتی تھی، تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس کی بیک پہ کوئی حکمت ہے، کیا مقصد ہے اس کو اسپیشلی مارنے کا؟ اور حدیث میں آتا ہے پہلے نشانے میں مارو تو زیادہ ثواب، دوسرے میں مارو تو اس سے ذرا کم ہے، تو کیا اسپیشل ترغیب ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی تو یہ چھپکلی پھونکے مار کے آگ کو تیز کر رہی تھی۔ میرے محترم بھائی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاید چھپکلی ہمارے پاؤں کے پاس پھونک مارے ہمیں پتہ ہی نہ چلے، تو کتنی آگ بھڑک اٹھنی تھی، مگر آج یہ کلیئر ضرور ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے اور ان کی مخالفت میں کون ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کارکردگی سے ہم سمجھیں جی پہاڑ ٹیڑھے کر دیے جائیں، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ آپ کی سمت کا ہے، مسئلہ آپ کے منہج کا ہے، مسئلہ آپ کے موقف کا ہے، نظریے کا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں، معمولی چینج آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ غلط ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کردار اپنا کنٹرول کرنا جس کی وجہ سے بندہ رب کا مجرم بنے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چھپکلی نے اپنا منفی کردار پیش کیا، اگرچہ معمولی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ صرف یہی مسئلہ نہیں تھا، ایک اور آزمائش بھی ان پر آئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ، حضرت سارہ کے ساتھ مصر میں چلے گئے، ہجرت کی ہے، تو وہاں کا جو بادشاہ ہے اس دور کا، اس کی سوچ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار منفی مشہور تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، اس نے پیغام بھیجا کہ بھی وہ جس کی بھی کوئی خوبصورت بیوی ہوتی تھی اس پر قبضہ کرنا اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ادھر جا رہے ہیں تو بادشاہ کو خبر مل رہی ہے، اور اس نے پھر اپنا وہی حربہ استعمال کیا جو اس کا کریکٹر تھا۔ لہٰذا حضرت سارہ علیہ السلام کو جب ان تک پہنچایا گیا تو بہت اللہ کی نیک بندی ہے، نبی کی بیوی ہے۔ میرے بھائی، اس سے یہ بھی چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ نیک بندوں کا، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ ان کا خود دفاع کرتا ہے، اللہ خود دفاع کرتا ہے۔ تو اب یہاں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے 2-3 دفعہ کوشش کی برائی کے حوالے سے، جب وہ نیت ہی کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی حالت طاری کر دی کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں ماری نہ جاؤں کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ خوف مسلط کیا، وہ ماحول پیش کیا کہ اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ مختصراً پھر اس نے بجائے اس کے کہ اپنے برے ارادے کو بار بار دہراتا، اس نے پھر جو اماں جی ہاجرہ ہیں ان کو بطور تحفہ حضرت سارہ کو دیا اور کہا بھائی ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور کہا ان کو بھی کہ آپ بھی جائیں۔ پھر بعد میں حضرت ہاجرہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ اور وہ آگے سلسلہ، لیکن یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی محفوظ فرمایا۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنی دیر بعد ملی ہوئی اولاد، اور اولاد بھی بڑی محبوب، لیکن جب یہ بات کہی گئی خواب کے اندر کہ ان کی قربانی چاہیے، تو نبیوں کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے شیئرنگ کی کہ بھئی یہ مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے، تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے ابا جی جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے محترم بھائی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش قرار دیا، لہٰذا وہ مرحلہ آیا کہ کوشش کی گئی کہ بھئی اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو بغیر بیٹے کی قربانی کے رب بھی راضی ہو گیا، صرف دلی کیفیت دیکھ کے، اور دوسرا بیٹے کی جگہ پر جنتوں سے ایک مینڈا وہ پیش کر دیا گیا کہ آپ کی بات پوری ہو گئی ہے، آپ اپنے امتحان میں سچے ثابت ہوئے ہیں، بیٹا ذبح نہیں ہوگا، یہ مینڈا ذبح کر لیں، قربانی اس کی ہوگی، لیکن بیٹے کا اپنے آپ کو پیش کر دینا اور باپ کا بیٹے کو ذبح کرنے کی مکمل تیاری اندر باہر سے کر لینا، یہ وہ چیز تھی جس پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑے امتحان میں سے ہم نے ان کو گزارا، جس پہ وہ پورے اترے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے لگے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ آپ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، مطلب یہ تھا کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جو حق رکھتا ہے، جو لیول پر سٹینڈرڈ سٹیٹس پر ہوگا، جو میرٹ پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے۔ تو یہ بھی بہت بڑا مرحلہ تھا قربانی کا۔ حقیقت یہ ہے اصل میں یہ جتنا بھی ہم قربانی کی باتیں، جانوروں کی اور گائے کی، بھینس کی، اور بڑا کچھ چلتا ہے ہمارا، اس کی جو روح ہے نا، اللہ نے چاہا تو اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم بات کریں گے کہ قربانی اللہ کس کی قبول کرتا ہے، قربانی کے مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ تربیت دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مینڈے کی قربانی جو ہے نا، یہ انسان کی اپنی قربانی سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ جو پہلا سٹیپ تھا وہ بیٹے کی قربانی ہے، وہ انسان کی قربانی ہے، جو اس دور میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں، شہادتوں کی صورت میں جاری و ساری ہے، اور اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا سیشن ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارتے ہیں، اور پھر گزرنے والے گزرتے بھی ہیں، پاس بھی ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اللہ نے بہرحال ان کو اس میں سے بھی پاس کیا۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت کے مسئلہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، ہر کسی تک پیغام ہے، جتنی بھی آزمائشیں آ رہی ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں، اور پھر بڑا خوبصورت انداز میں اپنا عقیدہ پیش بھی کرتے ہیں اور تربیت کا ماحول بھی بناتے ہیں۔ آپ انہی میں سے ایک موقع دیکھیں، تھی وہ ایک آزمائشی، لیکن رویہ دیکھیں توکل والا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں، دونوں کو موجودہ بیت اللہ کے پاس جب بقول اللہ تعالیٰ کے ایسی وادی جس میں آباد کاری کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی تصور نہیں، اور نہ وہاں پر کوئی سہولت نظر آ رہی ہے، وہاں پر دونوں کو بالکل ایسی وادی میں بٹھایا جہاں پانی تک نہیں، باقی زندگی کی سہولتیں تو بڑی دور کی بات، وہاں بٹھا دیا ہے۔ اب بیوی کیا پوچھ رہی ہے؟ بیوی پوچھ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پر کس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے؟ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ذاتی طور پر تو ہمیں ضائع کرنے والے نہیں ہیں، تو نہ یہ غفلت کرنے والے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ڈیٹیلڈ بات نہیں کی، بلکہ صرف اشارہ کیا کہ اوپر والے کے حکم سے میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا کمال کی عورت تھی! عقیدہ ہوتا ہے نا جو، وہ بندے کو جرت بھی دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، جہاں عقیدہ نہیں نہ ہوتا وہاں خوف بھی اوور قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس سے توقع وابستہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور توحید وہ صلاحیت دیتی ہے، وہ جرت دیتی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے حوصلے کی شکل میں میسر نہیں آتی۔ حوصلے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دلوں کا سکون اور سکینت اللہ تعالیٰ دیتا ہے،
جنگوں کے اندر صحابہ کے اوپر نیند کا طاری ہونا جس کو اللہ نے سکینت کو قرار دیا تھا، تو یہ حوصلے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ تو وہاں پر اماں جی ہاجرہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا جو توکل علی اللہ کی اعلیٰ ترین مثال تھا۔ کہنے لگی اگر آپ اللہ کی وجہ سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا تو پھر ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں کہ میرا رب اس سے بہتر کوئی میزبان نہیں، کوئی نگران نہیں، کوئی سہارا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میرے محترم بھائی، وقت گزر جاتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ جو تھوڑا سا مرحلہ آیا کہ پانی کی تلاش میں اماں جی کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، اب تھی تو ایک آزمائش، لیکن ان کا توکل، اپنی دوڑ دھوپ اور پھر اللہ پر مطمئن رہنا، آج اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کسی بندے کا عمرہ حج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اماں جی کی نقل کرتے ہوئے وہی علاقے وہاں کے ساتھ چکر نہ لگ جائیں۔ کس دور کا واقعہ ہے، کس دور کا واقعہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کا واقعہ، مگر حصہ بنا دیا گیا ہے ہر اس مسلمان کی حج عمرہ نامی عبادت کا جو قیامت تک یہاں پر آئے گا اور کہے گا اماں جی نے یہاں اس طرح دوڑ لگائی، یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ مرحلہ تھا، یہ وہ پریشانی تھی۔ پھر مرد جو ہیں وہ تھوڑی جگہ پر دوڑ کے چلتے ہیں، کہیں باقی جگہوں پر سلو چلتے ہیں، لیکن دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہزاروں سال پرانی بات ہے اور اپنی ماں کا قصہ ہے اور ان کی دوڑ دھوپ پر اللہ پر توکل ہے اور نتیجے میں آب زمزم کے چشمے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہر حاجی کے ذہن میں اس وقت چل رہا ہوتا ہے جب وہ سعی کر رہا ہوتا ہے صفا مروہ۔ میرے محترم بھائی، وقت گزر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کتنے بڑے بڑے کام لیے، کتنے بڑے بڑے کام۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلا گھر اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے عبادت کے طور پر بنایا گیا ہے، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں وہ تو خانہ کعبہ ہے۔ اور کون تعمیر کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ساتھ کون ہے؟ ان کا بیٹا۔ دونوں ساتھ دیواریں اونچی کر رہے ہیں اور اتنا بڑا کریڈٹ اللہ نے دیا، اتنا بڑا کریڈٹ کہ پوری زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر وہ تعمیر ہو رہا ہے۔ اور ساتھ عاجزی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ کیا تو ہے لیکن اگر تو نے سائن نہ کیے اس چیک پر یہ کیش کوئی نہیں ہونا، ملنا کچھ نہیں ہے، یا اللہ قبول فرما لے، اگر تو قبول کرے گا تو پھر ہمیں ذرہ ذرہ کا اجر ملے گا، اگر تو قبول نہ کرے تو پھر وہ جتنی مرضی بڑی نیکی ہو پھر وہ ضائع ہے، وہ فارغ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ قبول کیوں نہیں کی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا لیکن اللہ کسی کا پابند بھی نہیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے بڑی توجہ کے ساتھ کہ معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بندے کو اپنی سانس رکتی ہوئی نظر آتی، لیکن اگر اس کی سمت درست ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے، پھر ہمیں معاشرہ نہیں دیکھنا ہوگا، پھر ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد ہوتی ہے کہ جو معاشرہ بھی بعد میں اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں بالکل اللہ کی مدد آئی ہے، بالکل یہ معاملہ زبردست ہے، تو ہمیں معاشرے پر ڈپینڈ کرنے کی بجائے جو چیز دیکھنے اور سمجھنے والی ہے وہ ہمارے رب کے احکامات ہیں، وہ رب کی طرف سے قواعد و ضوابط ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں وہ بڑی اہم ہے کہ اتنی بڑی ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ان کی ذات میں بھی نمونہ ہے اور جو ان کے ساتھ وہ بھی یہ رول ماڈل ہے تمہارے لیے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے بھائی، آج دکھ ہوتا ہے جب یونیورسٹیوں کے بچے بچیاں حتیٰ کہ پروفیسر، کیا ان کا تعارف ہوتا ہے؟ یہ پاوسٹ ہے جی، یہ ہتھیلیاں دیکھتا ہے اور لفظ ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ پروفیسر۔ یہ پروفیسر بھی ہے اور ہاتھ کی لکیریں دیکھتا ہے، یہ پروفیسر بھی ہے اور ستاروں سے تمہاری تقدیر کی خبر دیتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ چلتا رہا، یہ ماضی میں چلتا رہا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ڈرتے تھے ستاروں سے اور نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب پر قراس لگا دیا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ انسانوں کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، یہ پابند ہے میرے اللہ تعالیٰ کا۔ اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ تو خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبوں، کہ جو ستارہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، وہ کسی سسٹم کا پابند ہے، وہ بیچارہ میری خبر بتائے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو تو خود نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا اور کیا کرنا ہے، اس کو آرڈر ملا اور وہ چل رہا ہے۔ اس دور میں پڑھا لکھا طبقہ، باقاعدہ میگزینوں میں اس پر مضامین ہیں، بہت موٹی موٹی کتابیں ہیں جس کے ذریعے ستاروں کے ذریعے لوگ اپنے مستقبل کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل حرام ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا، نجومی نجم سے، ستاروں سے، تو اس کے پاس گیا 40 دن تک اس کی نماز نہیں قبول ہوگی، اور اگر اس نے تصدیق کر دی کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا پھر جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اس بندے نے اس سب کا انکار کر دیا ہے، وہ منکر ہے قرآن کا، حدیث کا، شریعت اسلامیہ کا، وحی الہی کا۔ کون؟ جو کہے کہ یہ ستارہ شناس لوگ جو ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جو ان کو صحیح سمجھتا ہے وہ مجھ پر نازل ہونے والے ٹوٹل سسٹم کو رد کرنے والا ہے۔ اس لیے کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ستاروں کے چکروں میں پڑے اور پھر یہ لفظ بولے آج کل میرا ستارہ گردش میں ہے۔ یہ ایویں ہی بندہ نا بے ساختہ منہ سے لفظ نکالتے، میرا ستارہ آج کل گردش میں ہے، اگے تیرا ستارہ تیرے لتاں نال بجا سی، ایویں ہی فضول بونکی مار دینا کہ کیا سمجھانا کہ ستارہ کو چکر چڑھے ہیں تو مجھے بھی چکر چڑھے ہیں۔ یہ وہی ستارہ پرستی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے چلتی رہی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نے کنڈیم کیا ہے۔ کوئی ستارہ قطعاً ہماری تقدیر میں کسی تبدیلی کا، کسی چینج کا، کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہمیں دعائے قنوت یہ سمجھاتی ہے اللہ کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے انک تقضی ولا یقضی علیک، اللہ صرف آپ کی ذات ہے جو فیصلے کرتی ہے، اس پوری کائنات میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو میری تقدیر میں تبدیلی پیدا کر سکے، تصرف رکھے، چینج پیدا کر سکے، مداخلت کر سکے۔ اللہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے فیصلوں کو چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں نا تو ان کے ترجمے بھی سمجھنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ طوطے کی طرح پڑھا اور آگے چلے گئے۔ اور کتنی دنیا ہے کہ بے علمی میں ادھر اللہ کو کہہ رہے ہیں فیصلے آپ کرتے ہیں، ادھر فٹ پاتھ پر بیٹھے اس بیوقوف کو جا کے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ویکھاں ستارے کو اگا پیچھا ہوندا ہے، نہیں ہوگا، کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرا اللہ پتہ کون ہے؟ الذی خلقتنی، میرا رب وہ ہے جو میرا خالق ہے اور اسی نے مجھے ہدایت دی ہے۔ آپ ہسپتالوں میں جاتے ہیں کہ جملہ لکھا ہوتا ہے، اکثر ہسپتالوں میں وہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ہر ڈسپینسری پر، ہر ہسپتال میں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے جو اللہ نے قرآن میں پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا میرا اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی اگر یہ عقیدہ ہوگا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں شمار ہوں گے، اور اگر یہ عقیدہ ہوگا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ قبول کریں گے۔ یہ چھلے، یہ کڑے، یہ دھاگے، یہ تویز، یہ سپیاں اور یہ لکڑی کے ٹکڑے اور ٹھیکریاں، پتہ نہیں کیا گند بلا گلے میں لوگ ڈال لیتے ہیں، کوئی چیز اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے باقاعدہ نفع نقصان کا مالک بن سکے۔ سنگل دم جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے۔ صحیح احادیث سے کئی دعائیں، کئی صورتیں نظر آتی ہیں کہ یہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو منتر شنتر پتہ نہیں کیا کیا دنیا چلتی چلاتی ہے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عقیدہ محفوظ ہے تو جسم محفوظ ہے، اور انشاءاللہ زندگی بھی مزے کی ہے اور آخرت بھی مزے کی ہے۔ اگر عقیدہ غیر محفوظ ہے پھر جسم جتنا مرضی انجوائے کرے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا پھر اگلا عقیدہ یہ ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے
کہتے ہیں میری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، میری موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ پھر ایک اور جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے رب سے توقع رکھتا ہوں کہ بخشنے والا بھی مجھے میرا اللہ ہی ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، تندرستی وہ ذات دینے والی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات وہ ہے، بخشنے والی ذات وہ ہے، رزق دینے والی ذات وہ ہے، پانی پلانے والی ذات وہ ہے۔ یہ سارے نظریات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، جو ان کو انشاءاللہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عقیدے کی برکات کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعلیٰ عزتوں والی، راحتوں والی، نجات والی زندگی اور آخرت عطا فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔